الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال عز وجل في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز خواتین و حضرات، بہت عرصے کے بعد آپ کے ساتھ ایک ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ میں بہت ہی علیل ہو گیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، شفا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، مرض بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی اللہ ہی کا شکر ہے کہ اس نے آج یہ دن دکھایا کہ میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ باقی حضور نے فرمایا: من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور دوسرے نمبر پر یقیناً آپ حضرات کا شکر ہے کہ جنہوں نے یقیناً میرے لیے کچھ نہ کچھ دعا کی ہوگی، دعائیں کی ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بہت حد تک اللہ نے صحت دے دی ہے، لیکن مکمل صحت ابھی اگرچہ پوری طرح نہیں ہوئی۔ اس دوران میں ایک لمبی کہانی ہے کہ جو میرے ساتھ مطلب اس مشکلات اور آزمائشوں میں اس میں گزرا ہوں، تو اس کے یوں سمجھیے کہ کچھ اثرات ابھی تک جو ہے وہ باقی ہیں۔ جو دوائی میں کھا رہا ہوں، اینٹی کینسر دوائی، تو وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کیونکہ کیمو 50% عمل کیا، پھر وہ کیمو کا اثر رک گیا، تو پھر انہوں نے امپورٹڈ کیپسول شروع کیے اور کہا کہ لائف لانگ ہیں یہ کیپسول، اور 6 مہینے کے بعد آپ کو جو ہے وہ پیٹ سکین کرانا پڑے گا تاکہ معلوم ہو کہ کتنا اثر باقی رہ گیا ہے۔ لیکن وہ کیپسول ہی چل رہے ہیں، اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں کہ وہ بلیڈنگ جو ہے وہ میرے ہاتھوں میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے، آنکھوں میں خون آ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ، لیکن بہرحال چل رہا ہے۔ جب تک زندگی ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ مجھے اسی کام میں لگائے رکھے، آمین ثم آمین۔ میری جو آج کی گفتگو کا عنوان ہے وہ یہی ہے کہ ایک فرد سے، مجھ سے، آپ سے، ہم ایک فرد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہم ایک امت بھی ہیں، وہ بھی گفتگو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو ایک فرد سے دین اسلام کا کیا مطالبہ ہے؟ ظاہر بات ہے ہم صرف دنیا میں جو حیوانی جبلتیں، انسٹنکٹس ہیں ہمارے اندر، صرف وہی مقصد نہیں ہے بس کھاؤ پیو اور یہ کام کرو، بلکہ خاص مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں یہاں بھیجا ہے۔ تو دین اسلام کا ایک فرد سے کیا مطالبہ ہے؟ تو 5 چیزیں ہوں گی جو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور جب ہم دین اسلام کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے قرآن اور سنت۔ یہ ہمارے 2 سورس ہیں، ان کے ذریعے سے ہی دین اسلام ہوئے۔ اور اس کی رہنمائی کیا ہے، قرآن اور سنت کی ایک فرد کے لیے رہنمائی کیا ہے، یہ گفتگو کا جو ہے وہ موضوع ہے۔ لیکن یہ دین اسلام جان لیجئے کہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، بلکہ حضرت آدم سے شروع ہوا۔ حضرت آدم پہلے انسان، پہلے نبی،
اور جو کچھ دعوت انہوں نے بیان کی، اللہ نے ان کو بڑی زندگی دی، تو وہ دین اسلام ہی تھی۔ قرآن دین اسلام کے بنیادی اصول ہی تھے۔ یہ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریباً فسیعود کما بدا فطوبی للغرباء۔ اسلام شروع ہوا اس حال میں کہ بالکل اجنبی تھا، لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے، بتوں کی پرستش وغیرہ تھی اور دوسرے شرکیہ اعمال تھے۔ تو اسلام کا آغاز اس طرح ہوا کہ اجنبی تھا یہ دین، کہ یہ کیا دین ہے، اتنے خداؤں کو چھوڑ کر اور ہم ایک خدا کی پرستش کریں۔ اور پھر فرمایا فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، ان قریب یہ لوٹ جائے گا اپنی اس حالت ابتدا سے، یعنی اسلام فلرش تو کرے گا لیکن جلد ہی وہ واپس اسی اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی اس کے ماننے اور پہچاننے اور عمل کرنے والے تھوڑے رہ جائیں گے، وہ معاشرے میں اجنبی بن جائیں گے، باقی جو بڑا دھارا ہے وہ دوسرے راستے پر چل رہا ہوگا۔ لیکن فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ایسے اجنبی کہ جنہوں نے اسلام کو اختیار کیا آخر دم تک اور معاشرے میں گویا کہ اچھوت بن گئے، اجنبی بن گئے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان غرباء میں سے بنائے۔ باقی یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام تو شروع سے ہے۔ سورہ انبیاء میں قرآن مجید نے بہت سے انبیاء کا ذکر کیا، کہیں تو ایک انبیاء کا ایک آیت کے اندر ایک گلدستہ ہے انبیاء کا، کہیں کئی آیات اور رکوعوں کے اندر انبیاء کی کہانی اللہ نے بیان کی ہے، اور جو ان کے ساتھ لوگوں کی مخالفت اور مخاصمت ہوئی اور جس طریقے سے انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو نوح علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام کا ذکر، یہ سورہ انبیاء کی حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ ان بہت سے انبیاء کا ذکر ہے بہت سا۔ اور پھر اس کے اینڈ میں اللہ نے فرمایا ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ جو تمہاری امت ہے یہ ایک ہی امت ہے، مطلب دین ایک ہی ہے۔ تو اصول دین ایک ہے، اگرچہ شریعتیں جدا جدا رہی ہیں۔ بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ کے اندر جو شرعی احکام تھے وہ ہم سے ذرا مختلف تھے، مطلب یہ کہ نمازیں ہیں یا روزے ہیں، ماہ رمضان کے روزے ان کے لیے فرض نہیں تھے، اس کی کیا شکل تھی، تو شریعت میں تو فرق رہا لیکن اصول دین ایک ہی رہا ہے، اور وہ کیا ہے ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ اور کرکس آف دی میٹر وہ یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اور تمہیں میری بندگی کرنی ہے۔ یہ اصول دین ہے، یہ اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہوں، جو بھی ہوں، جتنے بھی آئے، ان سب نے یہی بات کہی، تمہارا رب اللہ ہے اور تم نے اسی کی بندگی کرنی، اس کو چھوڑ کر کسی کی بندگی، کسی سے مانگنا یا کسی اور کی ایسی اطاعت کرنا جس سے کہ اللہ ناراض ہو، وہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ بنیادی اصول دین ایک ہی رہا ہے۔ قرآن کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صحف ابراہیم کا ذکر ہے، اگرچہ آج دنیا میں وہ موجود نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کچھ صحیفے دیے گئے اور ان کے اندر یقیناً امت کے لیے رہنمائی تھی۔ پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تو تورات ان پر اتری، تو موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے احکام اور رہنمائی سے لوگوں کو اطلاع دی۔ پھر انجیل اتری عیسیٰ علیہ السلام پر، تو انہوں نے انجیل کے حوالے سے لوگوں کو رہنمائی دی، اور اصول ایک ہی تھا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میری بندگی کرو، جو میں کہوں اس پر عمل کرو۔ 100 گلاں دی کوئی گل، باقی چیزیں تو آگے پھر مطلب وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ آئیں گی، لیکن جو بنیادی اصول ہے انا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں اور میری ہی بندگی کرو، یہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی ہے، یہ امت ایک ہی ہے۔ اگرچہ یہ ضرور ہے کہ اس زمانے میں وہ امتیں
تھیں، مسلمان امتیں تھیں، لیکن پھر جب انہوں نے گویا کہ اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، راندہ درگاہ کر دیا، تو ہم انہیں کہتے ہیں وہ سابقہ امت مسلمہ ہیں، تھے وہ اپنے وقت میں امت مسلمہ، لیکن ہم کہتے ہیں یہود اور نصارہ اپنے وقت میں وہ سابقہ امت مسلمہ اب بن کر رہ گئی، اور موجودہ امت مسلمہ امت محمد علیہ صاحب والصلاۃ والسلام ہے۔ رہنمائی ایک ہی تھی، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اور آپ کی جو بعثت ہے، آپ تشریف لائے ہیں، یہ رہنمائی ابد الآباد تک، قیامت تک رہنمائی اب قرآن اور سنت کے ذریعے سے ہوگی۔ یہ ہے بیسک نیڈ ہماری، رہنمائی۔ اس لیے نماز کی حرکت میں اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، رہنمائی دے سیدھے راستے کی طرف، ہم کہیں غلط راستے پر نہ مڑ جائیں۔ تو قرآن ہی ہے وہ کتاب جس کا جواب پھر اللہ نے دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اٹ از ابو ڈاؤٹ، لیکن ہدی للمتقین، لیکن یہ رہنمائی ہے ان کے لیے جن میں تقویٰ ہے، یعنی جس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے، خدا خوفی نہیں ہے، آخرت کے اعتبار سے وہ احساس نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی ہے، تو قرآن بھی پڑھے گا تو وہ اس میں سے صحیح رہنمائی حاصل نہیں کر سکے۔ شرط ہے متقی اور دین گو تھرو دا قرآن، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ، کوئی ارتیابیت نہیں۔ لہذا یہی ہے وہ کتاب اور اس کی رہنمائی ان لوگوں کے لیے کہ جن میں دل کا اللہ کا خوف ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے۔ جو حالات اور واقعات بدلتے ہیں، ظاہر بات ہے نوح علیہ السلام کا زمانہ، وہاں کے حالات وہ کچھ اور تھے، پھر بعد میں حالات بدلتے گئے، لوگ پہلے غاروں میں رہتے تھے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے کچے گروندے بنانے شروع کر دیے، پھر پکے ہو گئے، تو مطلب حالات اور واقعات جو بدلتے ہیں، اور اسی طریقے سے زمان و مکان کا جو فرق ہے، وہ زمانہ بہت پرانا زمانہ، 10,000 سال پہلے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے، تو وہ زمانہ اور زمانہ تھا، آج زمانہ اور ہے۔ تو زمان و مکان کا جو فرق ہے، حالات اور واقعات کا جو فرق ہے، وہ بہت ہی کم ہے، مطلب اصل بنیادی تعلیم ایک ہی ہے، وہ 19 20 یا 20 21 کے درجے میں ہوگی فرق، کیونکہ اقبال کہتا ہے زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک ہی زمانہ ہے، ازل سے لے کر ابد تک ایک چادر ہے، بس وہ جو ہے وہ چادر کے مطابق جو ہے کام ہو رہا ہے۔ زمانہ ایک، حیات ایک، ہر انسان جو آ رہا ہے اس کی زندگی ہے اور اس نے جانا ہے، پہلے جانا ہے بعد میں جانا ہے، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ حیات تو ایک ہی، انسان تو ایک ہی ہے، اس کا باڈی سٹرکچر ایک ہے، وہ سانس لیتا ہے پھیپھڑوں کے ذریعے سے، دل دھڑکتا ہے، خون آگے جاتا ہے۔ تو زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، ستارے بھی وہی ہیں، سیارے بھی وہی ہیں، وہی پہاڑ، دریا، ریگستان جو ہے سارا کچھ ایک۔ دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم، یہ جو تم نے تقسیم کر رکھی نا کہ یہ قدیم لوگوں کی بات ہے اور اب ہم جدید دور میں داخل ہو گئے ہیں، قصہ کم نظری، دلیل کم نظری، یہ دلیل بڑی ہی کمزور دلیل ہے، کیونکہ زمانہ ایک، حیات ایک، انسان ایک، انسان کی نفسیات ایک ہیں، ہر انسان کے اندر حیوانی جبلتیں ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، پیاس لگتی ہے، شہوانی جذبات ہیں، شادی کرتا ہے، تو یہ انسان اور اس کی جو جبلتیں اور اس کی نفسیات، اس کے محرکات عمل، کیا چیز اس کو عمل پر موٹیویٹ کرتی ہے۔ بعض اوقات خوف انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے، ایک ڈر جو ہے انسان کو کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، اس خوف سے نکلنا چاہیے۔ تو یہ خوشی بھی، نعمت بھی انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ اللہ مجھے دی، الحمدللہ، مجھے اور بھی کام کرنا چاہیے۔ تو محرکات عمل بھی ایک ہیں، نفسیات ایک ہے، انسان وہی ہے، اس کا باڈی سٹرکچر وہی ہے، اس کے جو ہے جو بھی فزکس ہے اس کی وہ ساری ایک ہے۔ کائنات کی دلیل کم نظری، یہ بڑی بودی اور کمزور دلیل ہے، بہت تھوڑے 19-20 کا فرق ہے قصہ جدید و قدیم۔ تو بنیادی رہنمائی جیسے میں نے عرض کیا، اساسی رہنمائی وہ ایک ہے، انا ربکم
فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں، بس میری ہی بندگی کرو۔ اب فرض سے دین کا مطالبہ کیا؟ تو دین اسلام تو پہلے سے ایک ہی آ رہا ہے، آدم علیہ السلام، اور ایک ہی رہنمائی ہے، ایک ہی تقاضا ہے۔ وہی تقاضا کبھی انجیل کے ذریعے سے، وہی تقاضا کبھی تورات کے ذریعے سے، وہی تقاضا زبور کے ذریعے سے، وہی تقاضا جو ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے دیے گئے، اور وہی تقاضا قرآن مجید کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ تو تقاضا ایک ہی۔ اچھا، اللہ کو فرد کی فلاح مطلوب ہے، اللہ محبت کرنے والے، اللہ چاہتا ہے کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائیں۔ اس نے بہت سی چیزیں آسان رکھی، یعنی اس حد تک فرمایا جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، ایک اصول دے دیا، خدمت کرو، والدین کی خدمت کرو، ادب احترام کرو، یہ اس کے نیچے، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ تو ایک اصول دے دیا۔ اسی طرح بہت سی احادیث قرآن میں ہے کہ جس میں فرد کی فلاح مطلوب ہے اور اخروی فلاح مطلوب ہے، کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی وہی ہے اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ لہٰذا اللہ کو انسان کی فلاح دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مطلوب ہے۔ دنیاوی زندگی کے بارے میں اللہ نے بار بار یہ بات سمجھائی ہے کہ زندگی پیدا ہونے سے موت تک یہ بڑی عارضی اور فانی زندگی ہے، امتحانی وقفہ ہے، اٹس این ایگزامینیشن ہال، تم امتحان دے رہے ہو، زندگی تو آگے آئے گی۔ اور یہ کتاب کا دیباچہ ہے، دیباچہ انگریزی میں پریفیس کو کہتے ہیں، کہ کتاب شروع ہونے سے پہلے کچھ الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ کتاب جو لکھنے والا ہے وہ لکھتا ہے مجھے کس چیز نے موٹیویٹ کیا اور میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، اور کنہوں نے میری مدد کی وغیرہ، اس کا تھیم کیا ہے، یہ دیباچہ کہلاتا ہے، یہ پریفیس کہلاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی یہ دیباچہ ہے، یہ پریفیس ہے۔ اصل کتاب جو شروع ہونی ہے وہ تو اس دن ہونی ہے جس دن آنکھ کھلے گی اور قیامت کا دن۔ تو اصل کتاب وہ ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ جائے۔ یہی انسان سے تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اس دنیا میں جو ہے نہ کھپاؤ اپنی حیوانی جبلتوں کے تحت، بلکہ اصل زندگی اخروی ہے، اس کے لیے تیار ہو۔ امتحان دے رہے ہو اس کو، دنیا یہ عیش کرنے کے لیے نہیں، یہ انٹرٹین کرنے کے لیے دنیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر جو ہے ایک انٹرٹینمنٹ بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شادیاں بھی آپ نے کی، بچے بھی پالے، خوشیاں بھی منائی، عید بھی منائی، لیکن ساری زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا بس کھانا ہے، پینا ہے اور دوستیاں نبھانی اور عیش کرنا ہے اور جو ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے، بزنس کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اصل معاملہ نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی تو اتنی لمبی ہے کہ یہ 5 سٹیجز میں سے تقسیم کیا گیا۔ عالم ارواح، زندگی کا آغاز وہاں سے ہوا، اس کائنات سے بھی پہلے عالم ارواح، جب روحوں کو پیدا کیا اور پوچھا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سوری جتنی بھی انسان اس دنیا میں آنے ہیں اور آخر دم تک آنے ان کی روحیں موجود تھیں، انہوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، ہم اس بات کے گواہ ہیں اللہ، یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ چیز ان کی فطرت میں، وہ روح کی فطرت میں اللہ نے ڈال دی کہ تم نے مجھے ہی اپنا رب سمجھنا اور میری ہی بندگی۔ پھر ان روحوں کو سلا دیا گیا اور جس کا جو ٹائم تھا ایک ایک کر کے ان کو دنیا میں بھیجے۔ یہ اس بڑی زندگی کا دوسرا حصہ ہے۔ عالم ارواح پہلا حصہ، ایک زندگی گزر چکی ہے۔ پھر دنیا میں دوسرا حصہ، دنیا آپ جانتے ہیں 60 50 60 70 80 90 بس اس حد تک ہے۔ پہلے لوگوں کی عمریں بڑی طویل تھیں، نوح علیہ السلام کی 950 سال تھی، تو عمریں طویل تھی۔ اب عمریں جو ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی، تو جس کی 63 برس ہو گئی سمجھو کہ اصل زندگی دنیا والی گزر گئی، باقی تو نفل ہے کہ اللہ نفل کے طور پر کوئی سال دے رہا ہے۔ تو اصل جو موٹیویٹنگ عمر ہے وہ 63 برس۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہارے رب نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ شروع کیا تاکہ تمہیں آزمائے کون ہے تم میں سے اچھا عمل کرنا۔ تو زندگی آزمائش ہے، ایک زندگی طویل ہے، عالم ارواح، عالم دنیا،
عالم برزخ، برزخ کہتے ہیں پردے کو، جب انسان یہاں سے چلا گیا تو اب گویا اس کے سامنے ایک پردہ ہے، وہ دنیا کے حالات کو نہیں جانتا، دنیا والے اس کو نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ پردہ ہے، یہ خواب کی طرح ایک کیفیت ہے۔ اس کی اصل حقیقت تو ظاہر بات ہے جب ہم اس پردے کے اندر جائیں گے، سب نے ہی جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو تبھی پتہ چلے گا کہ یہ زندگی ایک تیسری ہے، یہ کیا کیفیات کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑا جو ہے بتایا ہے۔ دوبارہ تیسری ایک زندگی وہ ہے، چوتھی وہ ہے جب تمام انسانوں کو دوبارہ قبروں سے نکال لیا جائے گا، اب وہ ماں باپ کے ملاپ اور ماں کے ذریعے سے ان کی پیدائش نہیں ہوگی بلکہ مٹی میں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ چوتھی زندگی ہے، اور بہت بڑا دن ہے، سخت ترین دن ہے، اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، قرآن کا کوئی صفحہ شاید ہی ایسا ہو کہ جس میں آخرت کا ذکر نہ ہو۔ اصل زندگی وہی ہے، اس میں ریوارڈ مل رہا ہے، 5واں حصہ جو ہے وہ جنت اور دوزخ، دو ہی جگہ ہیں ان میں ریوارڈ میں۔ تو زندگی تو بہت طویل ہے، اس میں ایک چھوٹا سا حصہ اس دنیاوی زندگی کا، اس لیے اقبال کہتا ہے تو اسے پیمانہ ہے امروز و فردا سے نہ ناپ، یہ آج اور کل سے اس زندگی کو مت ناپ، جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، زندگی تو ہمیش کی ہے، جنت میں جانے والا ہمیشہ ہمیش وہیں رہے گا، تو جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، کب سے شروع ہوئی اور کب تک چلی جاتی ہے، یہ بیچ میں جو حصہ ہے بہت تھوڑا سا ہے، فانی ہے، اس کو امروز و فردا سے نہ ناپ۔ اور اقبال کہتا ہے بڑے پیارے انداز میں، قرآن مجید کا جو اصل میسج ہے، پیغام ہے، اقبال نے اپنے اشعار میں کہا ہے، اور کہتا ہے کلز میں ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، یعنی یہ جو زندگی ہے کلزم، یہ سمندر جو ہے زندگی کا، اس میں تیری حیثیت حباب کی ہے۔ حباب کہتے ہیں بلبلے کو، سمندر پر آیا ہوا ایک بلبلہ ہے جو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ بعد پڑ جائے گا، تو کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، اس زیاں خانے میں اصل چیز ہے، اس کو زندگی مت سمجھ بلکہ امتحان ہے، اس امتحان میں تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، دائیں بائیں فرشتے بیٹھ کر تمہارے اقوال و اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، اور یہ آخرت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنی کتاب، اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، آج تو اپنے اعمال نامے کو جانے کے لیے خود ہی کافی ہے کہ تو نے یہ کیا، یہ کہا، یہ عمل وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ زندگی بڑی طویل ہے، تو زندگی کے بارے میں اس دنیا کی زندگی اللہ نے فرمایا اس کو ذہن میں ٹانک لو، یہ عارضی ہے، فانی ہے، امتحانی وقفہ ہے، یا کتاب کا ایک دیباچہ۔ اخروی زندگی جو اصل زندگی ہے، اگر چاہتے ہو فلاح، اگر چاہتے ہو کامیابی، تو 5 کام کرنے پڑیں گے، یہ ہے آج کی گفتگو کا لب لباب۔ 5 کام کرو گے تو اخروی فلاح ہے، جنت اور دوزخ کا جو معاملہ ہے وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس امتحان گاہ میں سے 5 کام کرنے ہیں تمہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ خالق کائنات اور مالک کائنات کو پہچاننا اور اس پر ایمان لانا۔ پہچانا اور ایمان لانا یہی تقاضا، یہی مطالبہ اسلام کا، پہچانو ایمان لاؤ۔ قرآن میں آتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر، اس روشنی پر، قرآن مجید وہ وحی ربانی پر، اس پر ایمان لاؤ۔ تو انزلنا جو ہم نے اتاری ہے، تو اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، اس نور پر، قرآن پر ایمان لاؤ۔ تو یہ ہے تمہارے لیے پہلی بات، مالک کو پہچانو، ایمان رکھو۔ جس نے نہ پہچانا نہ ایمان لایا وہ گویا اس امتحان میں فیل ہو گیا۔ پہلا سٹیپ ہی اس نے نہیں مانا، انسان بن کر وہ زندگی تو گزار گیا، اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں، نہ اس پر ایمان لایا، وہ فیل ہو گیا۔ اس نے اپنی ساری زندگی نفسانی خواہشات اور حیوانی جبلتوں کے تحت زندگی گزار۔ بھوک لگی تو اس کے لیے ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی کام کرے گا، فزیکل جاب ہو یا مینٹل جاب، بہرحال کام تو کرنا پڑے گا، اپنی بیوی بچوں کو، اولاد کو، گھرانے کو، کنبے کو پالنا ہے۔ یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے ہر ایک انسان کے اندر ہے۔
پیاس لگے گی کہ کچھ نہ کچھ تو پینا پڑے گا، پانی پینا ہے، شربت ہے یا کوئی اور چیز ہے تو یہ پینا پڑے گا۔ اسی طرح کچھ خواہشات ہیں انسان کی، انسان ان خواہشات کو اپنے اندر پالتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ نفسانی حیوانی جبلتیں ہیں، شہوات ہیں، جانوروں میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی، لہٰذا اس کے لیے راستہ یہ ہے کوئی لائف پارٹنر کو ڈھونڈو اور اس کے لیے نکاح کرو، نکاح کے ساتھ اپنی زندگی بھی گزارو اور اپنی وہ بھی شہوانی جذبات ہیں تو وہ انہی جبلتوں کے تحت زندگی گزار گیا۔ اس کے سامنے کوئی ایم نہیں تھا، اس کے سامنے کوئی ہدف نہیں تھا، اس کے سامنے کوئی ٹارگٹ یا مقصد حیات نہیں تھا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ وہ زندگی نہیں گزار رہا، زندگی اس کو گزار رہی، زندگی اسے کھڑا کر دیتی ہے اور وہ واش روم میں جا کر اپنے دانت صاف کرتا ہے، نہاتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ناشتہ کرتا ہے۔ زندگی اس کو دفتر یا کاروبار میں لے جاتی ہے، زندگی اس کو شام کو واپس لاتی ہے، وہ کچھ جو ہے چائے وائے پیتا ہے اور رات کو جو ہے وہاں سے لے کر رات تک ٹی وی وغیرہ فلم وغیرہ دیکھ کر اور رات کا کھانا کھا کر سو جاتا ہے۔ تو وہ زندگی نہیں گزار رہا، زندگی اس کو گزار رہی، جبکہ ہم نے زندگی کو گزارنا ہے اور ایک مقصد حیات کے تحت ایک ہدف ہو، ایک ٹارگٹ ہو، اپنے اللہ کو پہچاننا اور اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے سورہ ملک کے اندر، کہتے ہیں سورہ حضور نے فرمایا سورہ ملک کو رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرو، اس لیے کہ قبر کے عذاب کے لیے یہ بہت ہی مفید صورت ہے۔ سورہ ملک اس کی آیت ہے افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص کے جو اوندھے منہ کے بل اوندھے منہ گھسٹ رہا ہے، یعنی زمین اس کا منہ کی طرف ہے، الٹا ہے اور گھسٹ رہا ہے، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص ہدایت یافتہ ہے کہ جو صراط مستقیم پر سیدھا چل رہا ہے۔ تم بتاؤ یہ جو گھسٹنا ہے، اوندے منہ، یہ ہے انسانی نفسیات، حیوانی جبلتوں کے تحت زندگی بسر کرنا، نہ کوئی ایم، نہ کوئی ٹارگٹ، نہ مقصد حیات، کچھ بھی نہیں، بس جو جبلتیں ہیں، بھوک پیاس شہوانی جذبات، انہی کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آئٹمز آف لگژری اپنے جمع کرنے کے لیے پیسہ زیادہ سے زیادہ ہو، اسی کے تحت گزار۔ یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھ رہے یا وہ کہ جو سیدھا صراط مستقیم کی طرف جائے۔ کوئی ایم ہونا چاہیے، کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے، مقصد حیات ہونا چاہیے۔ ایسا شخص دیکھنے میں تو انسان ہے، بہرحال دنیا میں انسان ہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان نما حیوان ہے، کیونکہ حیوان کے سامنے بھی کوئی ٹارگٹ، کوئی ایم، کوئی آزرش، کوئی مقصد حیات نہیں، وہ جبلتوں کے تحت، بھوک لگی ہے وہ منہ مارے گا، پیاس لگی ہے شہوانی جذبات ہیں پورے کرے گا۔ تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہیں، چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے ہوئے، کیونکہ حیوان کو تو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، اس میں اتنی عقل نہیں ہے، اس کے پاس یہ ساری چیزیں سوچ، اور جو انسان جو ہے کریشن کرتا ہے اور بہت سے تجربات کرتا ہے اور پڑھتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس ہے، بایولوجی، زوالوجی اور انجینئرنگ وغیرہ بزنس کے مضامین ہے، انسان پڑھتا ہے، آگے جا رہا ہے۔ حیوان میں تو یہ چیز نہیں ہے، لہذا کہ انسان بھی حیوان کی سطح آ جائے پھر اس کے برابر ہے، وہ تو اس سے بھی گیا گزرا، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گیا گزرا۔ لہذا پہلی چیز ہے اپنے رب کو پہچاننا اور اس پر ایمان لانا۔ اس میں ایک مغالطہ ہے، مغالطہ یہ ہے کہ ایمان تو ہمارے پاس ہے، کمی جو ہے نا وہ عمل میں ہے۔ لہذا اولاد کو بھی زیادہ سے زیادہ بیٹا اچھا عمل کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، وغیرہ وغیرہ، یہ عملی بات ہے۔ یہی مغالطہ ہے۔ جو ایمان ہمارے پاس ہے وہ قانونی اور موروثی ایمان ہے، وہ والدین کی طرف سے وراثتاً ہمیں منتقل ہو گیا۔ بچپن میں اللہ نے کلمہ پڑھا دیا، قاری صاحب رکھوا دیا، نورانی قاعدہ پڑھا دیا، قرآن پڑھا دیا، تو یہ ایمان وہ ہے، وہ بھی ایمان ہے، کلمہ پڑھا ہے تو ایمان تو ہے۔ تو گویا کہ قانونی ایمان ہے، وراثتاً ایمان۔ اصل ایمان حقیقی ایمان ہے، شعوری ایمان ہے، بصیرت والا ایمان ہے، جو انسان کے قلب میں ہوتا ہے، جو دل میں جگہ پاتا ہے،
وہ ہے اصل ایمان. لہذا وہ یقین والا، شعوری اور بصیرت والا ایمان الا ماشاء اللہ ہم میں سے اکثر کے پاس وہ بہت کم ہے، کہ نہ ہونے کے برابر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں الا ماشاء اللہ، ایسے ہیں لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو کوشش ہونی چاہیے کہ دل والا ایمان، وہ یقین ہمیں حاصل ہو. یقین والا ایمان تب بنے گا جب دل کے اندر کنوکشن ہوگی، یقین ہوگا، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث آئی ہے، ان اللہ عز وجل لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تمہارے صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا. ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ کون کتنا سیٹ ہے، کون کتنا پیسے والا ہے، عزت بھی اس کی ہوتی ہے. یا خوبصورتی ہے تو لڑکی کو سلیکٹ کرتے وقت سب سے پہلے خوبصورت ہے، چٹی ہے یا کوئی نا سونی ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. وَلَا يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اصل چیز ہے کہ مال اور صورت کو نہیں دیکھتا، دل کو دیکھتا. کیونکہ دل میں اللہ ہو، وہ حقیقی ایمان، وہ یقین والا ایمان. بدو لوگ جب ایمان لے آئے، جب مکہ فتح ہو گیا تو قرآن میں آتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا. بدو لوگ آئے اور حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو ابھی اسلام لائے ہو، اب ایمان نہیں لائے. اگرچہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم ایمان لائے، کہ ایمان نہیں بھائی، یہ اسلام ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ساری زندگی یہی جد و جہد ہو، ایمان شعوری بصیرت والا ایمان میرے اندر آ جائے. اصل کامیابی وہ اللہ پر، وہ گہرا ایمان، یقین کل. ایک بار قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اہل ایمان ایمان لاؤ، یعنی عجیب بات ہے، اے اہل ایمان کہہ کر پکارا اور کہا جا رہا ہے مطالبہ ایمان لاؤ. یعنی جن کے پاس قانونی اور موروثی ایمان ہے، والدین نے وراثتاً منتقل کیا، پہلے ان سے کہا، ان کو کہا حقیقی ایمان لاؤ، شعوری ایمان لاؤ، بصیرت والا ایمان لاؤ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور ان کتابوں پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری. حقیقی ایمان لاؤ. قانونی ایمان ٹھیک ہے الحمدللہ ہے، لیکن اخروی فلاح جڑی ہے حقیقی ایمان کے ساتھ. یقین پیدا کر، اقبال کہتے یقین پیدا کر ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. یعنی یقین سے انسان کے اندر درویشی آتی ہے، عاجزی آتی ہے، تکبر نہیں، بڑائی نہیں، عاجزی آتی ہے. اور اتنی وہ پھر عاجزی آنے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اللہ اس کی دنیا میں حیثیت کو بڑا کر دیتا ہے کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. فغفوری کہتے ہیں شہنشاہیت کو، منارکی کو، بادشاہت کو. یعنی بڑے بڑے بادشاہ ایسے درویش کے سامنے جھکتے ہیں کیونکہ اس کے دل میں وہ یقین کی کیفیت. یقین پیدا کرنا ناداں، جو یقین ہو اللہ پر، اس کی ذات پر اور اس کی صفات پر، اس کی توحید پر، اس کے حاضر و ناظر ہونے پر، اس کے قادر مطلق ہونے پر، اس کے علی کل شیء قدیر ہونے پر، اس کے بکل شیء علیم ہونے پر. یہ اللہ کے صفاتی نام ہے. ان صفاتی ناموں پر دل سے ایمان لاؤ. دل سے ایمان جو لائے گا پھر عمل خود بخود اس کے مطابق. قانونی ایمان کے ساتھ عمل نہیں جڑا ہوا. محنت کرے گا، حقیقی ایمان دل میں آئے گا تو عمل جو ہے، جیسے درخت لنڈ مڈ ہے تو جب اس کی جڑیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پتے اور پھل اور پھول یہ خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے. تو آخرت پر، اسی طرح رسالت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول کامل پر، اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر، رحمت للعالمین ہونے پر، آخرت پر، جزا و سزا پر، اور یہ کہ جنت اور دوزخ پر، اور یہ کہ ہار اور جیت کا دن وہ ہے. قرآن میں آتا ہے ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کا دن.
نہ دنیا کی ہار ہے نہ دنیا کی جیت ہے. اصل ہارا وہ جو اس دن ہار گیا، اصل جیت اس کی جو اس دن جیت گیا. اصل زندگی وہ ہے. دنیا میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، نوکری لگ گئی، ڈگری مل گئی وغیرہ وغیرہ، یہ ہار جیت عارضی ہے. اصل ہار جیت کی طرف توجہ کرو، آخرت پر، جزا و سزا پر، جنت اور دوزخ پر. اگر اندر خلا محسوس ہو، انسان جھانکے، قانونی ایمان تو ہے لیکن وہ حقیقی ایمان نہیں ہے، تو پھر نیک کیا حقیقی ایمان کے لیے کیا؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے. ایسے لوگ جن کا مقصد ایک ہو، ایک ہی جماعت ہو، جو قرآن پر، رسول پر، قرآن پر ایمان لانے والے، عمل کرنے والے، ان کی صحبت اختیار کرو. تو خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو اس صحبت کو اختیار کرو گے، ایمان تمہارے اندر ہے. لیکن یہ ایمان شعوری نہیں ہے، لیکن بہت قیمتی ہے، دل میں آئے گا لیکن ہے غیر شعوری. شعوری ایمان آئے گا قرآن سے. تو قرآن اقبال کہتا ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. قرآن سے حقیقی شعوری ایمان پیدا. تو پہلا ہے. دوسرا مطالبہ ہے اللہ کا بندگی رب. اس رب کے بندے بنو. انا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے. بندگی کسے کہتے ہیں؟ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور فرما برداری، یہ بندگی ہے. میرا مالک ہے، میرا خالق ہے اور میرا سب کچھ ہے. لہذا من چاہی زندگی نہ ہو کہ زندگی گزار دی اپنی تمناؤں، آرزوؤں اور خواہشات کے تھے، اور اس میں بھی انسان رجتا نہیں ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. تو اصل خواہش جو ہے وہ تو یہ کہ آخرت میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور جنت مجھے مل جائے. وہ ملے گی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی کامل اطاعت اور بندگی. من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی. من چاہی ہے تو پھر تو وہی حیوانی جبلت ہے. رب چاہیے کہ حکم دیا جائے یہ کرو تو کرو، کہا جائے رک جاؤ بچو تو رک جاؤ اور بچو، یہ بندگی ہے. شراب سے کہا گیا رک جاؤ تو رک جاؤ، سود سے کہا کہ رک جاؤ تو رک جاؤ، بے حیائی رانی فحاشی سے کہا رک جاؤ تو رک جاؤ، یہ بندگی ہے. اطاعت نہیں تو پھر بندگی کیسی ہے؟ چاہے مان رہا ہے اللہ میرا رب ہے، لیکن اطاعت تو نہیں کر رہا اصل چیز. اور اطاعت بھی صرف روکھے سوکھے انداز میں نہیں، چٹی سمجھ کر کہ کروں صحیح ہوں، آخر پہ جو گئی ہے نماز گل پہ گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیا لگے ونجنا کہ پتہ اللہ تعالیٰ سارے نمازاں معاف کرے. تو اللہ نے حضور سے فرمایا ہے میرے رسول، نمازیں میں نے 50 کہی تھی، لکھوں کا 50 ہی. اللہ کا حکم 50 ہے، لیکن تمہاری سہولت کے لیے 5 کر دیا. جو 5 وقتہ نماز پڑھے گا ملے گا ثواب 50 کا. یہ اللہ کی رحمت ہے. لہذا اطاعت تو ہے نا، اطاعت تو کرنی ہے، جھوٹ تو نہیں بولنا، امانت میں خیانت کرپشن تو نہیں کرنی، رشوت تو نہیں لینی، تو یہ دھوکہ فریب یہ تو نہیں کرنا. تو رب چاہیے. اور تمام انبیاء کی دعوت کا بھی یہی نقطہ تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بندگی کرو. اور یہ دعوت کس کی ہے؟ تمام انبیاء کی وہی دعوت. تو دعوت ایک ہی ہے، اصول دین ایک ہے. ہاں شریعت میں کچھ نہ کچھ فرق رہتا ہے. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اس کو پہچانو، ایمان لاؤ، اس سے محبت کرو، اس کی کامل اطاعت و فرما برداری کرو. یہ تیسرا تقاضا ہے. چوتھا تقاضا کیا ہے؟ یہ تیسرا پہلا ہے اپنے رب کو پہچانو اور اس پر حقیقی شعوری بصیرت والا ایمان جو دل میں ہوتا ہے وہ لانے کی کوشش کرو. نیک لوگوں کی صحبت، ہم مقصد لوگ، ہم جماعت لوگوں کے ساتھ گزارو. اور قرآن مجید عربی پڑھو، اس کو اچھے طریقے سے پڑھو، عربی پڑھو، سمجھو، غور کرو. اور افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ یہ قرآن پر غور نہیں کرتے.
تو غور کرو، عمل کرو، تو قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرو. تو یہ پہلا مطالبہ. دوسرا، اللہ کی بندگی محبت کے جذبے کے سے سرشار ہو کر اس کی کامل عطا فرماؤ. تیسری ہے اسی بندگی کے دائی بن کر کھڑے ہو جاؤ. اب اس کو آگے پہنچانا ہے، پوری دنیا تک پہنچانا ہے. امت مسلمہ موجودہ امت مسلمہ تم ہو. لہذا فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور دانائی کی طرف. بلاؤ، دعوت دو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، شعوری طور پر دلائل کے ساتھ، بہت آسان فہم گفتگو کے ساتھ، مثالیں آسان فہم ہوں. نادانی کے ساتھ دعوت نہ دو. جیسے ایک صحابی نے حضور نبی کی صلی اللہ آپ نے فرمایا کہ حج تم پر فرض ہے. تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے. انہوں نے پھر کہا کیا حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر خاموش ہے. پھر پوچھا کیا حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ فرمایا ایسے سوال مت کیا، اگر میں کہہ دوں ہاں تمہارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں. آسان کام ہے اتنا پیسہ اکٹھا کر کے فرض ہے جی اور ہر سال فرض ہے، مشکل ہے. تو دانائی کے ساتھ بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ اگر جو رعایت مل رہی ہے کہ فرض ہے تم پر تو اس رعایت سے فائدہ اٹھاؤ. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جب بیت المقدس میں رہتے تھے تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے. اتفاق سے اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، وہ کچھ شکار وغیرہ کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، کچھ کام کاج کے لیے تھے. ان کی جو بیوی تھی اور جو ابراہیم علیہ السلام کی بہو بنتی ہے اس نے کوئی زیادہ، کیونکہ درویش منش انسان تھے، اس نے کچھ زیادہ جو ہے کوئی خیال نہیں کیا اور کوئی زیادہ یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ٹھہر جائیں وہ آ جائیں گے. کوئی مہمانی نہیں، کوئی چائے پانی وغیرہ، کوئی پانی یا کھانا وغیرہ کچھ نہیں. تو جاتے ہوئے ایک رکا تھما گئے کہ بیٹا جب آئے تو اسے کہہ دینا تمہارا والد آیا تھا اور اس نے کہا تھا اپنی چوکھٹ بدل لینا. اب میں اور آپ چوکھٹ کیا ہے، وہ تو دروازے کی چوکھٹ ہے. لیکن حکیم اور دانا تھے باپ بھی اور بیٹا بھی. تو باپ جب آئے، بیٹا آیا اور پڑھا کہ والد آئے تھے اور کہا اپنی چوکھٹ بدل لو، مطلب ہے بیوی بدل لو، دوسری بیوی کرو. کہ جس کو سسر ہے یا کوئی مہمان ہے اس بات کا احساس نہیں ہے تو انہوں نے پھر دوسری شادی کی. تو کہنے کا مقصد حکمت اور دانائی کے ساتھ بلاؤ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر مناظرہ بھی کرنا پڑے تو ایک اچھے آسن انداز میں مناظرہ کرو. چوتھا یہ کہ دین اسلام جو ایک نظام ہے اور جو اس کے اندر شریعت ہے، عدل و انصاف ہے، اس کو قائم کرو. اور قرآن کی آیت ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ہم نے تو اے مسلمانوں تمہارے لیے بھی وہی راستہ مقرر کیا ہے، مجھ سے اور آپ سے کتاب، لکم تمہارے لیے، شرع راستہ مقرر کیا ہے، جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی، جس کی وصیت اے نبی آپ کو بھی کر رہے ہیں، جس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام کو کی، جس کی وصیت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، جس کی وصیت ہم نے عیسیٰ علیہ السلام. 5 عظیم ترین رسولوں کے نام ایک ہی آیت میں. اور ان سب سے اللہ نے فرمایا میں نے ان کو بھی یہ کیا کہا تھا، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور دین میں تفرقہ نہ کرو، یا دین کو قائم کرنے میں متفرق نہ ہو جائے. تو تمام انبیاء کو یہ اللہ تعالیٰ فرمائے، حضور کو فرمایا، اور آپ نے اسی میں ساری جدوجہد صحابہ کرام کی محنت، دین غالب ہو، عدل و قسط کا نظام قائم ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، ناانصافی کا خاتمہ ہو. یہ نہ ہو کہ اس معاشرے میں بچے، عورتیں، بوڑھے رل جائیں، مہنگائی اتنی ہو کہ خود عیاشیاں اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ غربت اور ایک وقت کی روٹی بھی کھانا مشکل ہے. یہ ظلم سے ہٹاؤ ان کو، تو دین قائم کرو. اور اس میں میرا اور آپ کا بھی مطالبہ ہے، اس قیام کے لیے کچھ اپنے آپ کو لگاؤ. ٹھیک ہے تم نے بیوی بچوں کو بھی تعلیم دینی ہے، لیکن دین کو قائم کرنے پہنچانا بھی ہے. دین ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اور ان اقیم الدین، دین کو قائم بھی کرو، جدوجہد تو کرو. تو دین کو قائم کرو. اور قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
3 مرتبہ سورہ مائدہ میں فرمایا جو لوگ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، دین اسلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو ظالم ہے. اولئک هم الفاسقون، وہی تو فاسق ہے. اولئک هم الکافرون، وہی تو اصل کافر ہے. اب یہاں پر کافر ایک بات جان لیجئے، قانونی کافر نہیں ہے کہ چونکہ وہ فیصلے نہیں کر رہے لہٰذا ان کی گردن اڑاتا، نہیں. یہاں حقیقی کفر کا سے مراد ہے. قانونی طور پر کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، لیکن جیسے میں نے کہا اصل ایمان تو دل میں ہے اور اس کا راز کھلے گا آخرت میں. تو حقیقت کے اعتبار سے یہ کفر کے اندر زندگی بسر کرنے والی بات ہے. یہ فسق و فجور والی زندگی ہے. اگر تم اس کے مطابق فیصلے، اگر فیصلے نہیں ہو رہے تو فیصلے کرواؤ، وہی دین کو قائم کرو. جد و جہد تو ہو، کوئی جان مال تو کھپے اس راہ میں. اور اگر کسی معاشرے میں قرآن و سنت کا نظام نہیں ہے اور وہ معاشرہ اس کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہا تو وہ معاشرہ پھر ظاہر بات ہے ظالم معاشرہ ہے، وہ فاسق معاشرہ ہے، حقیقت کے اعتبار سے کفر میں زندگی بسر کر رہا ہے. تو لہٰذا اور یا پھر یہ کہ اگر اس نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال کر کسی اور کا حکم مان رہا ہے، ورلڈ بینک کا حکم مان رہا ہے، IMF کا حکم مان رہا ہے کہ جی سود کی قسطیں بڑھاؤ، ٹیکس لگاؤ اور ہمارا سود ہمیں دو، اصل زر تو ملے گا، اصل تو سود دو، سود ہمارا بڑھے گا، لہذا ہم ان کے فیصلے. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا فیصلہ ہے کہ وہی معاشرہ صرف اس دنیا پر رہ سکتا ہے جو اس بات کو قبول کر لے کہ ہم جنس پرستی، مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی. یہ یونائٹڈ نیشنز کے 16 ممبران نے یہ قانون اپنے ہاں پاس کر لیا. تو ان کا فیصلہ ماننا گویا کہ اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالنا اور اللہ کے دشمنوں کو حکم کو ماننا. سود کو ماننا یہ کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ہے. وہ تو فرماتا ہے کہ جو جان لو کہ جو سود نہیں چھوڑتا اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو کسی اور کا حکم ماننا تو پھر یہ ظالم ہے، فاسق ہے، اور یہ حقیقت کے اعتبار سے کفر میں ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے اور یہ طاغوت ہے، یعنی حد بندگی سے نکلا ہوا ہے. اس کے اندر طغا، طغیانی جیسے کہتے ہیں نا کہ سمندر بپھرا ہوا ہے، لہریں بپھری ہوئی ہیں، وہ ساحل سے اچھل اچھل کر جیسے سونامی آتا ہے تو جو دریا جو ہے وہ طغیانی پر ہے اور بہت یعنی اچھل رہا ہے اس کی لہریں. تو یہ انسان بھی طاغوت ہے، یعنی حد بندگی سے باہر نکلا ہوا ہے. اور شیطان اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری سے نکل کر وہ سرکش اور باغی ہے. لہذا جو بھی اللہ کے حکم کے سوا کسی اور کے حکم پر معاشرے کو استوار کرتے ہیں گویا کہ وہ حد بندگی سے نکلے ہوئے سرکش اور باغی ہیں اور وہ گویا کے طاغوت ہیں. اور قرآن میں آتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان رکھے گا تو اس کے ہاتھ میں اتنا مضبوط کنڈا آ گیا ہے کہ جو ٹوٹنے اور چھوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. 5واں اور آخری ہے، وقت تھوڑا ہے، یہ گھڑی 5 منٹ آگے ہے میرے پاس، جو گھڑی ابھی اس میں ہے 2-4 منٹ ہیں. 5واں یہ کہ دیکھیے اگر تو یہ مطالبہ قرآن کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہے، ایمان بھی لانا ہے، بندگی بھی کرنی ہے، دعوت بھی دینی ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد بھی کرنی ہے، تو جد و جہد کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اور جد و جہد کو ایک انسان کس حد تک کر لے گا؟ ظاہر بات ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، لیکن انہوں نے بھی صحابہ کی جماعت بنائی. 313 تو تھے نا بدر میں، کوئی اکیلے حضور تو نہیں تھے، اور 1000 تھے احد میں. تو ساتھی آوان و انصار اس مشن کے لیے. تو ایسا کوئی معاشرہ، ایسی کوئی جماعت، ایسی کوئی حزب اللہ وہ ہو کہ جو یہ کام کر رہی ہو اور سوچ رہی ہو کہ یہ مطالبہ ہے ہم سے اللہ کا، بڑے بڑے رسولوں سے مطالبہ ہے تو ہم سے بھی مطالبہ، شرع لکم، تمہارے لیے بھی وہی رہا ہے. تو پھر ہمیں اس کے اندر شامل ہو کر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. کہیں یہ نہ ہو کہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم جنت کے حوالے سے خوش فہمی کا شکار ہو اور وہاں جا کر پھر یہ کہ منہ لٹک جائے کہ میرے یہ مطالبے پر تم نے کیا کام کیا. تو اقبال کہتا ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے. اکیلا فرد ہو تو وہ پھر زندگی وہ زندگی نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں.
موج بنتی ہے دریا کے اندر، سمندر کے اندر لہریں اٹھتی ہیں، بیرون میں آ کے تو وہ تو ہے ڈائی ڈاؤن کر جاتی ہیں، وہ تو خشک جو ہے زمین کے اندر خشک ہو جاتی ہیں۔ تو فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو گویا کہ اس جماعت کے اندر ایک حزب اللہ اگر ایسی ہو تمہاری نظر میں کہ وہ چل رہی انہی کاموں، ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے، جیسے تو وہ حزب اللہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے سورہ مائدہ میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے اصل دوست اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہیں، وہ تمہارے اصل دوست ہیں۔ کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جھک کر عاجزی کی زندگی کرتے ہیں، تکبر و بڑائی نہیں کرتے، ہمیشہ عاجزی کی جھکاؤ والی زندگی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو دوستی اور محبت اور پیار گویا کہ ان میں شامل ہو کر اللہ کے ساتھ رکھے گا، اس کے رسول کے ساتھ رکھے گا، اور ان اہل ایمان جو نمازی اور زکوٰۃ دینے والے اور جھکنے والے اور اس مطالبے کو پورے کرنے والے ہیں، فَأُولَٰئِکَ حِزْبُ اللَّهِ، یہی تو ہے اللہ کی پارٹی۔ اولئک حزب اللہ هم الغالبون، اور اللہ کی پارٹی ہی غالب آنے والی ہے۔ تو پہلے تو حزب اللہ بنو۔ ایک مطالبہ ہے ان نقیم الدین، اکیلے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جیسے صحابہ کی جماعت ہے۔ اچھا فرشتے کوئی نہیں ہے یہاں پہ، انسان بہرحال خطا کار ہے، میں آپ سب جوانی میں جو کچھ غلطیاں ہوئیں اب بھی ہو جاتی ہیں، توبہ کرے اور عصر نو پھر اپنے مطالبات کو ذہن میں تازہ کرے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو حضور نے فرمایا لا اسلام الا بالجماعت، جماعت کے تصور کے بغیر تو اسلام ہی نہیں، ولا جماعت بامارہ، اور اگر امیر نہیں ہے تو پھر جماعت ہی نہیں ہے، اور امیر کی اگر بات نہیں سنی جا رہی تو وہ امیر ہی نہیں ہے، اور اگر بات نہیں سنو گے تو اطاعت بھی نہیں ہوگی، کیوں سنا ہی تو نہیں تم نے۔ تو جماعتی زندگی نہیں تو اسلام ہی نہیں۔ حضور نے اس لیے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر، علیکم بالجماعت، تم پر لازم ہے جماعت کو۔ وہ جماعت کیا کرے گی؟ دعوت دین اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے گی۔ ظاہر بات ہے ایک دن میں تو قائم نہیں ہوتا، وہ تو ہو سکتا ہے ہماری ساری زندگیاں اسی میں کھپ جائیں اور دین قائم نہ ہو، تو اللہ کا حکم ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہرحال بڑا عرصہ لگا، بڑا ٹائم لگا، 20 سال لگے کم از کم دین کو قائم کرتے کرتے۔ وہ تو صحابہ کی جماعت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، ہمارے لیے تو کئی نسلیں لگ سکتی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اللہ کو کیسے ہیں، اللہ ہم نے کوشش بہرحال کی تھی، کچھ بھاگ دوڑ کی تھی، کچھ جان مال کھپایا تھا، وہ ہوتا نہ ہوتا اللہ تیرے حکم کے بغیر تو نہیں ہوا، لیکن کوشش بہرحال ہم نے کی، گرتے پڑتے بہرحال ہم ساتھ دے رہے تھے۔ تو بہرحال یہ 5 مطالبات ہیں، آخری بات کہہ رہا ہوں، اور ان مطالبات کو سامنے رکھ کر فرد دین اسلام کا فرض سے مطالبہ ہے۔ اور اگر انسان سمجھے کہ ہمارا مطالبہ بس یہی عقیدہ صحیح رکھو، عبادات ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ اور رسومات ہیں، پیدا ہونے کی رسم ہے، فوت ہونے کی جو رسومات ہیں، شادی کی رسومات ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں، بس یہ ہے ہمارے لیے، باقی یہ دعوت دینا تبلیغی جماعت کا کام ہے، فلاں جماعت کا کام ہے، تنظیم اسلامی کا کام ہے، جماعت اسلامی کا کام ہے، یہ دعوت دینا ان کا کام، ہمارا کام جو ہے وہ نمازیں اور روزے حج عمرہ کرنا ہے، اور یہ کہ ہم نے کچھ اخلاقیات، سچ بولو، امانت کی پاسداری کرو، اچھے بنو، نیک بنو، مہمان کی خدمت کرو وغیرہ، ہمارا کام یہی ہے۔ تو یہ گویا ہم نے کچھ چیزوں کو مانا، کچھ کو نہ مانا۔ تو قرآن کہتا ہے جس نے ہمارے دین کو توڑ دیا اور کچھ کو مانا اور کچھ کو نہ مانا، دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب ہے۔ مانو تو پورا مانو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، مطالبات ہیں پورے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مسواک، حضور نے مسواک کہا تو ہم نے مسواک کیا، باقی نمازیں جو ہے اللہ معاف کرے سی، سب کچھ ماننا ہے۔ اطاعت بندگی اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو اللہ نے اپنی کتاب اور رسول نے اپنی سنت میں جو بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس پر عامل ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کو بھی بتائے۔ آپ نے یہ چیزیں بتانی ہے کہ اسلام صرف نماز روزے کا نہیں، وہ تو بنیاد ضرور ہیں، لیکن اس سے آگے یہ مطالبات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے،
دین اسلام پر آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو، عافیت ہو. ہم سب اسی طرح محنت اور مطالبات کو پورے کرتے کرتے اللہ تعالی ہمارے جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.